الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. جناب صدر اجتماع، اکابر علماء کرام، فضلاء کرام، طلباء عزیز، بزرگان محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، صوبہ سندھ کی جماعت نے کراچی کے مختلف اضلاع کے دینی مدارس کے فضلاء کو آج یہاں جمع کیا ہے اور ان کے سروں پر دستار فضیلت سجانے کے لیے اس اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں تمام فضلاء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مدارس کے تعلیمی نصاب کو مکمل کیا اور اب انہوں نے عملی زندگی کی طرف جانا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ آواز نہیں جا رہی کیوں بھائی؟ میرے محترم دوستو، ایک تعصب پھیلایا جا رہا ہے کہ دینی مدارس میں نوجوانوں کی صلاحیتیں محدود کر دی جاتی ہیں اور وہ ملک اور معاشرے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے اور ہمیں بھی سوسائٹی کے مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، ان کے دل و دماغ میں بھی دینی مدارس کے حوالے سے تحفظات ڈالی گئی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ دینی مدرسہ کیوں وجود میں آیا تھا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ 1857 سے پہلے
بر صغیر میں اس نوعیت کا مدرسہ نہیں تھا، اور آج بھی بر صغیر سے باہر اس طرح کی دینی جامعات اور مدارس نہیں ہیں۔ تو یہ سوال ان سے پوچھا جائے کہ بر صغیر میں اس طرح کا دینی مدرسہ کیوں وجود میں آیا؟ پوری دنیا میں اس طرح کے مدارس کیوں نہیں ہیں، اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کشمیر میں کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ انگریز کی نگرانی میں جب علی گڑھ میں مدرسہ کھولا گیا، اسکول کھولا گیا، تو انگریز حکمران نے اس کے نصاب میں تبدیلی کی۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا مدرسہ انگریز سرکار کی نگرانی میں وجود میں آیا کہ جس کے نصاب سے قرآن کے علوم نکال دیے گئے، جس کے نصاب سے حدیث کا عنوان نکال دیا گیا، جس کے نصاب سے فقہ خارج کر دیا گیا، اور جس کے نصاب سے فارسی زبان نکال دی گئی، کیونکہ فارسی بر صغیر کی سرکاری زبان ہے، تاکہ آنے والی نسلیں اتنا تو سمجھ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کو اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ تو یہ بر صغیر کے علماء تھے جنہوں نے ان علوم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور دیوبند قصبے میں مدرسہ کھولا جن میں ان علوم کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ مدرسے کے قیام کا سبب تم بنے ہو، قرآن و حدیث کی حفاظت کا مسئلہ تم نے اٹھایا، ہم نے تو رد عمل میں اس کے تحفظ کے لیے مدرسہ قائم کیا ہے۔ سو مدرسے کے بارے میں یہ سوچ جو انگریز کی تھی، اس کا تسلسل آج بھی برقرار ہے۔ انگریز کے زمانے کی بیوروکریسی، انگریز کے زمانے کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا دینی مدرسے کے بارے میں سوچ میں تسلسل برقرار ہے۔ جب پاکستان بنا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، انہوں نے تو ہجرت کی تھی پاکستان آنے کی، دیوبند کو چھوڑا تھا، یہ تو دیوبند کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر پاکستان آنے کی کے لیے ہجرت کی اور یہیں کے رہے۔ جب انہوں نے آپ سے کہا کہ آئیں، اب نہ انگریز ہے اور نہ ہندو، اور ہم ایک نصاب بنائیں، مشترکہ نصاب، پوری قوم ایک ہی نصاب پڑھے، تو تجویز دینی مدرسے کے عالم دین کی تھی اور انکار پاکستان کی بیوروکریسی کا تھا اس وقت۔
تو قیام پاکستان سے لے کر آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری بیوروکریسی کی سوچ دینی مدرسے کے بارے میں برابر ہے. اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ ایک تعلیم اور ایک نصاب کی بات کی، لیکن تم نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم دینی علوم کا تحفظ کریں. ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں آج انگریز سے خطرہ نہیں، ہمیں دینی علوم کے لیے آج ہندو سے خطرہ نہیں، ہمیں اپنے مسلمان سے خطرہ ہے. مجھے اپنی بیوروکریسی سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے. اس کا خنجر ہے میری گردن پر. جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈال بننا تھا مجھے بچانے کی، ڈھال بن کر مجھے بچانا تھا. جن کی حفاظت، ان کی ذمہ داری مجھے تحفظ دینے کی تھی، آج میرے محافظ نے اپنا خنجر میری گردن پہ رکھا ہوا ہے. اپنا احتساب کرو، میرے بارے میں مت سوچا کرو. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام آپ کہیں مرد آباد. مدرسہ دشمن، مدرسہ کے دشمن. مجھے بات کرنے دو، خدا کے لیے نعرے مت لگاؤ. ان نعروں میں تم نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. بات کو سمجھتے نہیں ہو اور نعرے پہ نعرے لگا رہے. تو میرے محترم دوستو، ہمیں خطرہ اپنوں سے ہے، اپنے حکمرانوں سے ہے، اپنی بیوروکریسی سے ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اپنے جاگیردار سے ہے، اپنے صنعتکار سے ہے، اپنے سرمایہ دار سے ہے. وہ آج بھی دینی مدرسوں کو بدنیتی کی نظر سے دیکھتے ہیں. پاکستان کی حالت تو ٹھیک کرو پہلے. کون سا شعبہ ہے پاکستان کا جو تمہاری 78 سالہ کارکردگی کا گواہی نہیں دے رہا کہ وہ ڈوب چکا ہے اور دنیا میں عالمی رینک پر ہر شعبے میں تم پیچھے آ گئے ہو. تمہارے ملک کا انصاف نیچے گر گیا، تمہاری معیشت نیچے گر گئی ہے، تمہاری انجینئرنگ نیچے گر گئی ہے، تمہارا میڈیکل نیچے گر گیا ہے. ہر شعبے میں تم گرے ہوئے ہو. ایک دینی مدرسہ ہے، ایک دینی مدرسے کا عالم ہے جس کی رینکنگ عالمی سطح پر ٹاپ ہے. دنیا میں اگر میں نے آپ کو ٹاپ